وسلموا على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ تعالی ہماری یہ جو آج کی محفل ہے یہ گزشتہ محفلوں کا تسلسل ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری اس محفل میں اس درس میں ایمان کے شعبوں کے حوالے سے باقاعدہ ایک تسلسل چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 اور کچھ حصے ہیں، ان میں سے سب سے افضل حصہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم تر درجہ جو ایمان کے حصوں میں سے ہے وہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے. اور پھر الگ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے. یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اب ایمان کے وہ کتنے شعبے ہیں اس کے بارے میں ہم پہلے کلام کر چکے ہیں، اور بہت سارے ان شعبہ جات میں سے شعبہ جات ہم بیان کر بھی چکے ہیں. آج جن حصوں کے بارے میں آپ کے سامنے ایمان کے اجزاء کے بارے میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہے ہیں وہ ہے خوف اور رجا، ڈر اور امید. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں بڑی تاکید کے ساتھ مختلف انداز میں مختلف پیرایوں میں بیان فرمائی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ڈرایا بھی ہے اور امید بھی دلائی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈر اس بات سے دلایا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی توہین کرتا ہے، ان کی انسلٹ کرتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا، ان کے کہے ہوئے پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر عذاب نازل فرما دیتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ایک یہ ڈر ہے دنیا کے اندر اللہ نے جو سنایا اور ڈرایا. دوسرا پھر احادیث کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے بھی ڈرایا ہے. خوف کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، قبر کی سختیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، قبر کی ہولناکیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن کے بارے میں کہ اس دن کیا کیا صورتحال ہوگی، کس کے ساتھ کیا صورتحال پیش آئے گی، اور ان باتوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا ہے. پھر جہنم کے عذاب کے بارے میں ڈرایا ہے. اور قرآن مجید میں اور احادیث میں اگر ہم دیکھیں تو جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے بھی امید جتنی دلائی ہے اس سے زیادہ سخت انداز میں وعیدیں بیان فرمائی ہیں. اور جو امید دلانے کا معاملہ ہے اگرچہ اس کے بارے میں بھی بڑی تاکیدیں آئی ہیں، لیکن جتنی شدت سے خوف کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اتنی شدت سے اس کو بیان نہیں کیا گیا. اس کی وجہ بہت آسان ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس انسان کے ساتھ شیطان ہر وقت چمٹا رہتا ہے، چپکا رہتا ہے. وہ اس کو ہر وقت اکساتا رہتا ہے، وسوسے دلاتا رہتا ہے، اس کو بار بار گویا مجبور کرتا ہے کہ معاذ اللہ وہ گناہوں میں آلودہ ہو جائے، گناہوں سے لت پت ہو جائے. وہ مسلسل کوشش میں لگا رہتا ہے. اب اگر اس کے سامنے انسان کے سامنے اگر امیدیں ہی امیدیں ہوں یا زیادہ تر امیدیں اس کے سامنے اگر آ جائیں تو پھر انسان یہ سوچ کر اعمال کو چھوڑ دے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی امیدیں ہیں تو میں گناہ بھی کروں گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا. جیسا کہ افسوس کے ساتھ آج ہمارے ہاں یہ صورتحال بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، ہم جیسے مرضی زندگی گزاریں اللہ معاف فرمانے والا ہے. یہ افسوسناک اور نامناسب رویہ دین کے اعتبار سے ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکا ہے. تو اگر یہ سوچ اسلام نے دی ہوتی کہ جی جو امیدیں ہیں، جو خوشخبریاں ہیں وہ زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کی جاتی تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا اور لوگ یہ کہتے کہ اسلام نے ایسا کیا ہے یا اسلام نے ایسا ہمیں بتایا ہے، حالانکہ اسلام نے ایسا نہیں بتایا.
اللہ تعالیٰ نے اگرچہ تاکید فرمائی ہے امید کے بارے میں، لیکن خوف کے زیادہ بیان کیا، تو خوف کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس شدت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پائے کے صحابی ہیں، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا عالم یہ تھا کہ وہ قرآن مجید پڑھتے تو اس میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی بات ہوتی تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور اتنا کثرت سے وہ رویا کرتے، ساری زندگی رو رو کر ان کی باقاعدہ آنکھوں کے نیچے لائن بن گئی تھی، نشانات پڑ گئے تھے کہ یہاں سے آنسو بہہ کے نیچے جاتے ہیں، داڑھی میں جذب ہو جاتے ہیں، باقاعدہ ان کے یہ آنسو بہہ بہہ کے وہاں پر نشانات پڑ گئے تھے۔ اتنے جلیل القدر صحابی تھے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ جنت کی یقینی قطعی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، بتا دیا کہ عمر جنت میں ہوں گے۔ باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں ملاحظہ بھی فرما لیا تھا شب معراج شریف کے واقعے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس حد تک ان کو قطعی اور یقینی بشارت دے دی، 100% جنتی ہونے کی بشارت دے دی، اس کے باوجود جب ان کا یہ عالم ہے ڈر کے حوالے سے، خوف کے حوالے سے، تو پھر ہم اور آپ کے شمار میں ہیں۔ ہمارا اور آپ کا پھر کیا اعتبار ہے، ہماری اور آپ کی پھر کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہمارے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے، صرف امید ہی امید نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ جو امید ہے، امید اب کس حد تک ہو؟ امید کے بارے میں ویسے ایک بزرگ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بڑا شاندار ان کا مقولہ ہے۔ ان کا نام ہے حضرت سری بن مغلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 یا 3 صدی ہجری کے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اس کے اوپر خوف کا غلبہ زیادہ ہو، امید کی بنسبت اس پر خوف کا غلبہ زیادہ ہو۔ تو بعض لوگوں نے اس کی تشریح یہ فرمائی، جیسے امام بیہقی نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان زندگی کے اندر جب صحت مندی کی حالت ہے، تندرستی ہے، جب وہ عبادات کر سکتا ہے، وہ زندگی اچھے طریقے سے گزار رہا ہے، صحت مند ہے، تو اس وقت اس کے اوپر ہمیشہ خوف کا غلبہ ہونا چاہیے، خوف کے اثرات اس کے اوپر زیادہ ہونے چاہیے۔ اور جب وہ موت کے قریب آ جائے تو پھر اس کو امید بڑھ جانی چاہیے، اس کو امید ہو جانی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ مطلب کہ انسان جب ساری زندگی عبادات کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اوپر ہوگا کہ میں اپنی زندگی ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزاروں، میں نمازیں نہ چھوڑوں، میں اللہ کی عبادات کو نہ چھوڑوں، میں غفلت نہ کروں، یا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوف ہو گیا اگر میں نے ذرا سی بھی غفلت کی، ذرا سی بھی کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے عذاب ہو سکتا ہے۔ انسان کے اوپر یہ خوف ہو۔ اقبال نے ایک بات کہی تھی اپنے خطبات کے اندر کہ مغرب کو سمجھاتے ہوئے کہ جو ہمارے علوم کے ذریعے ہیں، اسلامی علوم کے ذریعے، ان میں سے ایک وحی بھی ہے، تو اس نے ایک بات یہ کہی تھی، جو اسلام نے ہمیں اتنی سختیاں دی ہیں، اتنی پابندیاں دی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ معاذ اللہ بری ہیں یعنی نہیں ہونی چاہیے تھی، یا واقعتاً یہ ضروری ہیں؟ تو ضروری ہیں تو کیوں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اقبال نے یہ بات مغرب کو سمجھاتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں یوں بیان کی کہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ دنیا بھر کے ممالک کے جب قانون بنتے ہیں، ان قوانین کے اندر کبھی بھی کوئی نرمی نہیں ہوتی، ہمیشہ سختی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جن ممالک میں ترقی ہے، آج آپ دیکھ لیجئے یورپ کے اندر، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، جہاں جہاں ترقی ہے، وہاں ترقی کا بنیادی راز وہاں پر معیشت نہیں ہے، وہاں پر ترقی کا جو بنیادی راز ہے وہ لوگوں کی تربیت ہے جو ان کے قوانین کے ذریعے آئی ہے۔ ٹریفک سگنلز کو توڑنا نہیں ہے، اگر کوئی جرمانہ ان کے اوپر عائد ہو جائے تو وہ جرمانہ ادا کرنا ہے، لہٰذا وہ جرمانے کے خوف سے وہ کام کرتے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے جرمانہ ہو۔ تو ان کے جو معاشرے منظم ہیں وہ اس وجہ سے ہیں۔ تو انہوں نے اقبال نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ منظم ہو جائے، انسان تربیت یافتہ ہو جائے، اس کی تربیت اچھی ہو، وہ دنیا کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین مخلوق بنایا ہے تو وہ عملی اعتبار سے اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھائے کہ ہاں میں واقعاً اس انعام کے لائق ہوں کہ میں سب سے بہتر مخلوق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر پابندیاں رکھی ہیں شریعت کی صورت میں، وہ اسی وجہ سے ہیں تاکہ انسان مسلمان ان کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا بہترین بندہ بن سکے، دنیا کی بہترین مخلوق بن سکے۔ کچھ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ آپ کو خوف کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ ان کو خوف کیسا ہوا کرتا تھا اس دور کے حضرات کو، صحابہ کرام کو۔ ایک وقت ایک قبیلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی سواریوں سے، جانوروں سے جب وہ اترے تو ان میں ایک نوجوان تھا، اس نے باقی حضرات سے کہا، جو بڑی عمر کے افراد تھے ان کو کہا کہ آپ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہلے چلے جائیں، میں آپ کی سواریوں کی رکھوالی یہاں پر کر رہا ہوں۔ چلے گئے وہ لوگ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب وہ واپس آئے تو یہ نوجوان بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر اس نے بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی منت و سماجت کے ساتھ
اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہنم سے رہائی دلوائیے، مجھے جہنم سے آزادی دلوا دیجیے۔ اب سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے اسی کے ضمن میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کون ہوتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم سے باہر نکالیں؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ہیں؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہیں؟ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو مخلوق ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو غیر اللہ ہیں۔ تو بھی یہ لوگ کون ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مرتبہ دے رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام ان کو جہنم سے باہر نکالیں؟ یہ تو کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اختیار دے رکھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے لوگوں کو جنت میں بھی داخل کر دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے جہنم سے باہر بھی نکال دیتے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کرنے لگے، بہت زیادہ انہوں نے گزارش کی۔ تو وہ جو پیچھے اس قبیلے کے باقی افراد واپس جا چکے تھے وہ ان کو واپس لے کے جا رہے تھے کہ چھوڑو، یہ کیا بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے بس تم خود دعا کرو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کہ چلو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، میں ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا، میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ یہ مجھے جہنم سے رہائی کا پروانہ نہیں دے دیتے۔ تو اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جہنم سے رہائی کا پروانہ دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ یہ چلا جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیار کی بات پتہ چلتی ہے، وہیں پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ یہ فرما چکا کلام مقدس میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوشی کا اظہار فرما چکا، رضامندی کا اظہار فرما چکا، جہنم سے رہائی کی پکی سند دے چکا۔ اس کے باوجود ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے عمل ان سے رہ جائیں تو وہ کتنا پریشان ہوتے تھے، پشیمان ہوتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کیا کرتے تھے۔ اچھا، جہاں یہ خوف کی بات ہے وہیں پر امید کی بات آپ دیکھ لیجئے کہ ایک صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی ان کی روایات ہیں، احادیث کی مرویات ہیں ان سے۔ ان کو پتہ چلا کہ ایک صاحب ہیں یزید بن اسود جرشی، تابعی تھے، تو وہ بیمار پڑ گئے۔ حضرت واصلہ بن اسقع نے ایک شخص کو کہا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو، مجھے پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں، مجھے ان کے پاس لے چلو، میں عیادت کرتا ہوں، تیمارداری کرتا ہوں۔ ان کے پاس لے گئے، گھر میں پہنچے تو گھر والوں کو بتایا گیا کہ جی واصلہ بن اسقع آئے ہیں، صحابی رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، وہ جب وہاں پر پہنچے تو ان کی حالت ایسی تھی کہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا گیا تھا۔ جو بیمار یزید بن اسود تھے ان کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا تھا، یعنی ان کا آخری وقت تھا۔ وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان کا عالم یہ تھا کہ ان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ چکی تھی، نہ وہ کسی کو پہچان سکتے تھے، نہ وہ کوئی بات سمجھ سکتے تھے، بس گویا ان کے حواس بھی بالکل ختم ہو چکے تھے۔ تو جب وہ ندا کی گئی، لوگوں کو بتایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سمجھ عطا فرما دی۔ بتایا گیا کہ واصلہ بن اسقع آئے ہیں، تو انہوں نے یہ بات سن کے سمجھ لی کہ واصلہ بن اسقع آئے ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع ان کے پاس آئے اور انہوں نے، جو بیمار تھے یزید بن اسود، انہوں نے اپنا ہاتھ ایسے بڑھانا شروع کیا، ایسے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ہلایا جلایا جیسے ان کو کسی چیز کی تلاش ہو۔ تو یہ جو صاحب حضرت واصلہ کو لے کر گئے تھے، حضرت واصلہ نے جن سے کہا تھا کہ مجھے ان کے پاس لے کر چلو، وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں، تو میں نے حضرت واصلہ کا ہاتھ لیا اور اس بندے کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب اس بندے کا عالم آپ دیکھیے، اس بندے نے حضرت واصلہ کا ہاتھ لیا اور ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے اچھی طرح اس نے ٹچ کیا، پورا مس کیا اس نے، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے سینے سے لگایا اور اس نے اپنے چہرے سے، پورے چہرے سے لگایا، اپنے منہ سے لگایا، اور اس نے اس انداز سے اپنے جو ہے وہ اظہار کیا کہ میں اس ہاتھ کو چھو رہا ہوں کہ جس نے رسول اللہ کے ہاتھ کو چھوا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کے چھونے سے میری مغفرت فرما دے، اور ان کا ہاتھ میرے جسم کے جس جگہ پر لگا ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے، تو میری تو نجات ہو گئی۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا، رسول اللہ سے براہ راست نہیں بلکہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اور کیا عمل کا انداز ہے کہ جہاں رسول اللہ کا ہاتھ ٹچ ہوا ہے وہ ہاتھ اگر میرے جسم کو لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کو جہنم سے رہائی عطا فرما دے۔ یہ ان کا عقیدہ۔ تو انہوں نے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں، یعنی آخرت کے حوالے سے کہ آپ کا انجام اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک فرمائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو
میں نے اتنے زندگی میں گناہ کیے ہیں کہ مجھے اپنی ہلاکت کا ڈر ہے، بہت زیادہ مجھے ڈر ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ہلاکت کا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید مجھے زیادہ ہے۔ تو انہوں نے تکبیر کہی، یعنی حضرت واصلہ بن اسقع نے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا، یہ سن کر باقی گھر والوں نے بھی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا۔ پھر حضرت واصلہ نے دوبارہ تکبیر کہہ کے یعنی اللہ اکبر کہہ کے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا بندہ گمان کرتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سلوک فرماتا ہے۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کیسا گمان رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان بھی اچھا رکھیں ہمیشہ، یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ہمیشہ انسان اگر اپنے اندر ایک مایوسی لے کر بیٹھے کہ میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، یعنی عاجزی کے نام پر کہ جی میں گناہ گار ہوں، اس عاجزی کے نام پر بندہ مایوسی کا شکار ہو جائے تو پھر کوئی پتہ نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے دوچار کر ہی دے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کو بڑی شان سے بیان فرمایا کہ میں کریم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کو اگر ہم اس انداز سے قبول نہ کریں، یعنی ہم اپنے بیان سے اپنے انداز سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مایوسی کا اظہار کریں گے، جی پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم پکڑے جائیں گے، ہم عذاب سے دوچار ہو جائیں گے، جہنم میں گر جائیں گے، تو پھر کوئی پتہ نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ یہی سلوک فرمائے اور اس کو عذاب سے دوچار کر ہی دے۔ لہذا علماء نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اچھا گمان رکھتا ہے تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہ بات علماء نے ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک خاص وقت مقرر کر لے اور اس میں وہ بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچے کہ میں نے زندگی کس انداز سے گزاری ہے، اور پھر وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت بھی طلب کرے، استغفار کرے۔ امام بہقی نے اس کو لکھا ہے، اپنے گناہوں کا استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے مسلسل بخشش مانگتا رہے، یہ امید کا حصہ ہے۔ اب انسان جو ساری زندگی خوف میں رہے گا، آخرت میں یعنی اپنے آخری وقت میں آئے گا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی امید کا غلبہ زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہمارے جو آج کا دور ہے، اس سے ایک بات کی نشاندہی کرنا مقصود ہے کہ ہمارے دور میں آج کیا ہے کہ اعمال ہمارے پاس تقریباً نہیں ہوتے، جو ہوتے بھی ہیں تو وہ انتہائی ناقص، ٹوٹے پھوٹے، کمزور ہوتے ہیں، کھوکھلے ہوتے ہیں۔ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں ان میں بھی بسا اوقات ہماری بشری کمزوری کی وجہ سے اس کے اندر کبھی ریاکاری آ جاتی ہے، کبھی خود پسندی آ جاتی ہے، کبھی اور کوئی روحانی بیماری اس کے اندر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس عبادت کی روحانیت، اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا رویہ اب یہ ہو چکا ہے کہ ہم زندگی بھر کوئی عمل نہ کریں، ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں، یعنی الٹ معاملہ ہے، ہم زندگی بھر امید لگاتے ہیں اور جب آخری وقت اسی کا آتا ہے تو پھر سوچتے ہیں کہ ہائے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا فرمائے گا، کیا ہمارا انجام ہوگا، پتہ نہیں ہمارا کیا حساب کتاب ہوگا، کیسے حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ ہمارا معاملہ الٹ ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو الٹا کر دیں، یعنی اپنے عمل کو الٹا کر کے بزرگوں کے عمل کے موافق کر دیں کہ بزرگ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے ہمیشہ روتے تھے، ڈرتے تھے، اور آخری وقت میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید رکھا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بات پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جب آخری حج کیا اپنا تو وہ بیت اللہ شریف کی جو 4 دیواری ہے اس کے اندر کھڑے ہوئے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ باقاعدہ نفل نمازوں میں قرآن مجید مکمل ختم کیا کرتے تھے، یعنی 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، ایک رکعت کے اندر آدھا قرآن مجید، 2 رکعت کے اندر پورا قرآن مجید تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس میں یہ معمول بھی ایک طرح سے بنایا ہوا تھا کہ وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، ایک نفل، ایک رکعت جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ، اور دوسری رکعت جو ہے وہ دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنا وہ جو آخری نفل پڑھا، قرآن مجید مکمل تلاوت کر لیا، تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر بڑی گریہ گزاری فرمائی اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکے، اے اللہ ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے، جیسا تجھے پہچاننے کا حق تھا ویسا ہم تجھے نہیں پہچان سکے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو ساری زندگی ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، ان کا ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی معاملہ رہا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بخشش طلب کرتے رہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ ہمیں اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈر وہ ہے کہ جو ہمیں آگے پہنچاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈر وہ ہے کہ جو انسان کو دبا دیتا ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ڈر ایسا ہے کہ جو ہمیشہ بندے کو اونچا لے جاتا ہے۔ حدیث شریف یہ ہے کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیچے گرتا ہے نا، جو اپنے آپ کو نیچے دبا لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے، اللہ کی ذات کو بلندی زیبا ہے، تو جو انسان اپنے آپ کو نیچے کر لے، عاجزی اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی اور ترقی عطا فرماتا ہے، عروج عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امید اور خوف یہ دونوں مرتبے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ صالحین والا فرمائے، اور ان کی اتباع میں ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔